بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، سیرت ابن ہشام میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد وہ پہلا شخص جس نے اونچی آواز میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب واقعہ کچھ یوں ہے کہ صحابہ کرام ایک دن جمع ہوئے اور وہ اس حوالے سے بات کرنے لگے کہ آج تک ہم میں سے کسی نے بھی قریش مکہ کو، کفار مکہ کو اونچی آواز میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں سنائی، تو ہم میں سے کون ہے جو یہ ذمہ داری اٹھائے اور جا کر قریش مکہ کو ہمارا سچا کلام اونچی آواز میں تلاوت کر کے سنائے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، آپ نے کہا کہ یہ ذمہ داری میں اٹھاتا ہوں۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اے عبداللہ، بات یہ ہے کہ آپ جسمانی طور پر بھی کمزور ہیں اور مکہ میں آپ کا کوئی قبیلہ، کوئی خاندان بھی موجود نہیں کہ جب آپ تلاوت کرنے جائیں اور اگر کفار مکہ آپ کو مارنے لگیں، زد و کوب کرنے لگیں، تو آپ کا قبیلہ آئے اور آپ کو بچائے۔ چونکہ آپ کا کوئی قبیلہ موجود نہیں ہے، آپ جسمانی طور پر بھی کمزور ہیں، تو اس لیے آپ یہ ذمہ داری مت لیں۔ لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ نہیں، میں یہ ذمہ داری ضرور اٹھاؤں گا اور میں جاؤں گا اور اونچی آواز میں تلاوت سناؤں گا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے جہاں قریش مکہ، کفار مکہ جمع تھے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور اونچی آواز سے سورۃ الرحمن کی تلاوت شروع کر دی۔ جب لوگوں نے سنا تو وہ کہنے لگے کہ یہ عبداللہ کیا پڑھ رہا ہے؟ تو ایک بندے نے کہا کہ یہ وہ کلام پڑھ رہا ہے جو ان کے نبی محمد پر اترا ہے۔ تو لوگوں نے آپ کو یہ سن کر وہ غصے میں آ گئے، انہوں نے آپ کو مارنا شروع کر دیا، آپ کے منہ پر انہوں نے گھونسے مارنے شروع کر دیے، لیکن اس کے باوجود عبداللہ رکے نہیں۔ عبداللہ بن مسعود تلاوت کرتے رہے۔ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ صحابہ کرام کے پاس واپس پہنچے تو آپ کے منہ پر اور جسم پر زخموں کے نشانات دیکھ کر صحابہ کرام نے کہا کہ ہم نے آپ کو پہلے ہی تنبیہ کی تھی کہ آپ مت جائیں، آپ یہ ذمہ داری مت اٹھائیں۔ لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یہ مصیبتیں، یہ تکلیفیں میں ان کو کوئی حیثیت نہیں دیتا۔ آج جب کفار مکہ مجھے مار رہے تھے تو مجھے اپنے سچا ہونے کا مزید یقین ہو گیا، اور آج جتنے مجبور، جتنے کمزور مجھے وہ لوگ نظر آئے، اس سے پہلے کبھی اتنے کمزور نظر نہیں آئے۔ اگر تم قبول کرو تو میں کل پھر جاؤں گا اور دوبارہ جا کر میں وہاں اونچی آواز میں تلاوت کروں گا۔ تو حضرات محترم، سوال یہ ہے کہ وہ کون سی طاقت تھی جس نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ ہمت عطا کی، وہ جذبہ عطا کیا کہ آپ بغیر کسی مادی تحفظ کے، بغیر کسی سہارے کے آپ اپنے دشمنوں کے بیچ میں گھس گئے، آپ نے اونچی آواز سے تلاوت شروع کر دی اور وہ کلام آپ نے پڑھا جو ان کفار مکہ کو سب سے زیادہ ناپسند تھا۔ اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو کس چیز نے ابھارا؟ وہ کون سی طاقت تھی جس نے آپ کو وہ ہمت، وہ طاقت، وہ قوت عطا کی، وہ حوصلہ آپ کو عطا کیا کہ آپ نے اعلاء کلمت الحق کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے نہ صرف اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا بلکہ اپنی اولاد کی جانوں کا بھی نذرانہ پیش کیا، اپنے دوستوں ساتھیوں کی جانوں کا بھی نذرانہ پیش کیا، صحرا میں گرمی کے اندر رہنا برداشت کیا، گھر سے دوری بھی برداشت کی، پیاس بھی برداشت کی، لیکن آپ اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے، آپ کے قدم نہیں ڈگمگائے۔ وہ کون سی طاقت تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ طاقت سچائی کی طاقت تھی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے مقصد کے سچا ہونے پر یقین تھا، اپنے نظریے کے سچا ہونے پر یقین تھا، اپنے گروپ کے اور اپنے عقیدے کے سچا ہونے کا یقین تھا، اور آپ کو یہ یقین تھا کہ آپ کے مد مقابل باطل پر ہیں۔ اسی وجہ سے آپ کے اندر ہمت پیدا ہوئی اور آپ لوگ ڈٹ گئے۔ تو حضرات محترم، پتہ یہ چلا کہ اس دنیا میں بہادر وہ نہیں کہ جس پر مصیبتیں نہ آئیں، بلکہ بہادر وہ ہے کہ جس کے سامنے مصیبتیں آئیں لیکن وہ ان کو ٹھوکر مارتا ہوا اپنے اس ٹارگٹ تک پہنچنے کی کوشش کرے جو اس نے پہلے سے سیٹ کر رکھا ہے۔ کیونکہ جب بندے کا ٹارگٹ بڑا ہو تو پھر چھوٹی چھوٹی مصیبتیں اسے مصیبتیں نہیں لگتی۔
اور جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا نا کہ آج جب میں تلاوت کر رہا تھا اور کفار مکہ جارحیت کا مظاہرہ کر رہے تھے تو مجھے اپنے سچا ہونے کا مزید یقین ہو گیا. تو حضرات محترم اس جملے سے بھی ایک سبق ملتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص دلیل کے میدان میں ناکام ہو جاتا ہے تو وہ جارحیت کا سہارا لیتا ہے، وہ پھر گالم گلوچ کا سہارا لیتا ہے، وہ ہاتھا پائی کا سہارا لیتا ہے. حضرات محترم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کے مد مقابل ان کے جو مخالف تھے، ان دونوں نے جارحیت کا مظاہرہ کیا، ان دونوں نے ہاتھا پائی کا مظاہرہ کیا، جس سے یہ بات پایہ ثبوت تک پہنچتی ہے کہ ان کے پاس دلیل کے میدان میں امام حسین کو، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو جواب دینے کا کوئی ان کے پاس طریقہ، کوئی چیز ان کے پاس موجود نہیں تھی. تو حضرات محترم جب تک کسی شخص کے پاس دلیل کی طاقت موجود ہو وہ جارحیت کی طاقت کا سہارا نہیں لیتا. تو پتہ یہ چلا کہ سچائی وہ طاقت ہے جو انسان کے اندر موجود ہوتی ہے، جو انسان کو ہمت اور طاقت عطا کرتی ہے. حضرات محترم سچائی وہ طاقت ہے، وہ خزانہ ہے جو انسان کے اپنے اندر موجود ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی طاقتیں، جتنے سہارے موجود ہیں وہ بیرونی ہیں. جتنے بھی بیرونی سہارے ہیں یہ انسان کو سہارا تو دیتے ہیں، لیکن جب مشکل وقت آن پڑتا ہے، جب مصیبتیں آتی ہیں تو وہ تمام سہارے بھاگ جاتے ہیں. صرف ایک سہارا جسے سچائی کی طاقت، جسے ایمان کی طاقت کہا جاتا ہے، یہ انسان کے ساتھ تب بھی موجود ہوتا ہے جب کوئی بیرونی سہارا موجود نہ ہو، کیونکہ یہ وہ طاقت ہے، یہ وہ سہارا ہے جو انسان کے اپنے اندر موجود ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم سچائی کا دامن کبھی بھی نہ چھوڑیں، اور ہر معاملے میں، زندگی کے ہر موڑ پر ہم سچائی کو اپنے مد نظر رکھیں، کیونکہ سچائی نے ہی ہمیں طاقت اور قوت عطا کرنی ہے جس کے بل بوتے پر ہم نے مصیبتوں، تکلیفوں کو ٹھوکر مارتے ہوئے اپنے ٹارگٹ تک پہنچنا ہے.